अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा की एक और धुआंधार बल्कि यूं कहिए कि एक्सक्लूसिव एपिसोड। इस एपिसोड में हम वो बात करेंगे जो इस वक्त करना अपनी शामत अमाल को दावत देने के मुतरादिफ है, लेकिन मुझे है हुक्म आज़म। जनाब इमन कायद के पाकिस्तान में राइज दो मुख्तलिफ मेयारात का जायज़ा लेने के लिए आज हाजिर खिदमत हैं। आज मैं वो बात करने जा रहा हूँ जो मैंने सारी ज़िंदगी नहीं की, लेकिन खुदा लगती बात है इसलिए करनी पड़ेगी। एक ही मुल्क और हर आदमी के लिए दो अलग अलग मुख्तलिफ मेयारात। MQM लंदन पर पाबंदी और दूसरी जानिब नियाजी टोले के लिए हर तरह की छूट इस एक मुल्क में दस्तयाब है। MQM लंदन ने 22 अगस्त को, MQM लंदन का मतलब अल्ताफ हुसैन ने 22 अगस्त को पाकिस्तान मुखालिफ एक नारा आमिर खान के कहने पर लगाया। आमिर खान के उकसाने पर अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का खुदा न खास्ता माज़अल्लाह नारा लगाया। हमारे इदारों ने फ़ौरन एक्शन लिया, थंबू कर लिया और उसके बाद MQM लंदन पर पाबंदी भी लगी। तमाम लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट हुए। उसके बाद उन्होंने MQM से और अल्ताफ हुसैन से बरात का ऐलान किया। वो तमाम लोग जो अल्ताफ हुसैन के कहने पर चूड़ीदार पजामा पहन करके और जी भाई के गुन गाया करते थे, गीत गाया करते थे, जो पूरी ज़िंदगी अल्ताफ हुसैन के सामने नाई धुनिए मालिशिए, उससे ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं थी, चाहे वो सेनेटर हों, चाहे वो सदर हों, चाहे वो गवर्नर हों, चाहे वो फलाने हों। लेकिन अल्ताफ हुसैन के सामने किसी का चिराग न जला था और न ही जला। अल्ताफ हुसैन के साथ आपने ये सलूक किया। अल्ताफ हुसैन मेरे मामू के लड़के नहीं है। मैंने अल्ताफ हुसैन के हवाले से उस एक वक्त में भी जब मैं बसों में सफ़र करता था, अल्ताफ हुसैन वालों के ख़िलाफ़ मैंने ऐलान जहाद बुलंद कर रखा था। 2 मरतबा अल्ताफ हुसैन वालों ने मुझे कलमा पढ़वाया, बावजूद इसके कि अल्ताफ हुसैन ने मेरी वीडियो दिखा करके साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार के हवाले से, और उन्होंने मेरी खुशामद भी की, मेरी मिदत भी फरमाई, मिदा सराई भी की। उन्होंने कहा कि देखिए ये एंकर है और ये आपकी आवाज़ है और फलाना, लेकिन वो ये भूल गए कि उसी एंकर को उनके अपने वालों ने 3 मरतबा बल्कि कलमा पढ़वाया था। आखिरी मरतबा रेंजर्स इंटेलिजेंस ने इंटरवीन अगर ना किया होता तो अब तक मैं पार्सल हो चुका था। तो जनाब इमन, आज मैं उन्हीं लोगों के बारे में ये कलमा बुलंद करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि कलमा हक है, इसलिए कि इस वक्त उनके हक में बात करने वाला कोई नहीं, मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं है। मगर मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि यार, अगर अल्ताफ हुसैन पर आपने एक सही मामले में उनके गिरबान पे हाथ डाल करके और आपने उनको बैन कर दिया, तो नियाजी किसी के मामा का लड़का है, तो फिर ये चीफ जस्टिस क्यों इतनी ज़्यादा छलांगे मार रहे हैं नियाजी को देख करके? तो फिर ये अदलिया के 3 जजेस बैठ करके क्यों जो है वो इसके लिए राहत का सामान मुहैया कर रहे हैं? तो फिर क्यों कोई इस एक मुल्क में बावजूद यानी फौज की गाड़ी पर पथराव के बावजूद, MM आलम के जहाज को नजर आतिश कर देने के बावजूद, आर्मी चीफ का नाम ले करके आर्मी चीफ को सिर्फ गालियां बकनी रह गई। अल्ताफ क्या नाम है ये इसका, नियाजी नासूर का, इसने सब कुछ कर लिया। इसने सिर्फ गालियां बकनी रह गई हैं, मुगल्लिजात बकनी रह गई हैं। ओए DG करके इसने DGISI को तो मुखातिब कर लिया। भाई अब क्यों? क्या गाड़ियों में डीजल फ्यूल खत्म हो गया? क्या अभी कोई और मामलात हैं? या फिर वाकई ये वही वाली बात है जो मैं पहले कहा करता था कि डोमिसाइल का मसला है? हमारा डोमिसाइल कराची का है। अल्ताफ हुसैन 90 अजीजाबाद के 120 बल्कि 80 गज मेरा ख्याल है 80 गज के घर में रहता था। हालांकि वो 80 गज के घर में नहीं रहता था, वो बाकायदा लंदन की उन जायदादों का मालिक है जो हमसे भत्ता खोरी कर करके उसके लौंडों ने, उसके चेली चापड़ों ने, उसके यूनिट और सेक्टर इंचार्जेस ने कमाया, और फिर उसका बाकायदा अजर अल्ताफ हुसैन के घर की दीवारों से बरामद हुआ। 5 लाख पाउंड वो मेहनत मजदूरी करके नहीं आया था अल्ताफ हुसैन। बावजूद उससे तमाम तर इख्तलाफात के, अल्ताफ हुसैन और MQM की तमाम तर सियासत से नफरत के बावजूद भी आज मुझ जैसा आदमी ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि भाई, इस एक मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बातें अल्ताफ हुसैन ने की थी, एस्टेब्लिशमेंट ने उस पर डंडा उठा लिया और ठीक किया। 5 लाख दफ़ा मदद कर चुका हूँ, 5000 दफ़ा आगे भी करूँगा। लेकिन भाई, मुझे ये कोई समझाए कि इस एक मुल्क में आर्मी चीफ के खिलाफ इतनी ज़्यादा बदजुबानी पहले कभी बर्दाश्त की गई है?
کوئی مجھے یہ سمجھائے کہ اس ملک میں ڈی جی آئی کو OADG کسی نے کہا ہے اور اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. اس ملک میں کوئی مجھے یہ سمجھائے کہ عمران خان کے علاوہ کوئی ایک آدمی باقاعدہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کرے, تشدد پر اکسائے اور اس کے بعد عدالت میں پہنچ کر کے چیف جسٹس اس کو کہے کہ مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی, اس کے بعد اس کو سرکاری مہمان بنا کر کے پولیس لائنز میں بھیج دیا جائے. آج سے پہلے کبھی ایسا ہوا تھا؟ وہ ایک آدمی جس کے چیلی چاپڑ اس کے اکسانے میں آ کر کے انہوں نے افواج پاکستان پر حملے تک کر دیے, GHQ پر حملہ تک ہو گیا. اب کس چیز کا انتظار ہے میرے جناب؟ 1992 کا آپریشن ہوا, اس کے بعد کراچی آپریشن کے نام پر ہمیں اللہ کا شکر ثم الحمدللہ ہمیں اسی کراچی میں جہاں 100 لاشیں گر جاتی تھیں بڑا امن نصیب ہوا ثم الحمدللہ. افواج پاکستان, رینجرز اور عوام پاکستان, سب سے بڑھ کے عوام کراچی کی قربانیوں کے باعث. لیکن بھائی ایک مرتبہ پھر ایک اور آپریشن کی اگر نوید سنا دی جائے تو کیا برا ہے؟ کیا اس ایک وقت میں آپ کو, ابھی بھی میں صبح پڑھ رہا تھا تو کوئی ایک سو کالڈ فرضی تنظیم بنا کر کے کسی چاچے مامے نے اور کہا کہ جی یورپین یونین سے کہا جائے کہ جی وہ عمران خان سے ریکویسٹ کرے کہ وہ ہمیں معاف کر دیں. مطلب یہ ٹکے گا آدمی, یہ اتنا امپورٹنٹ کب سے ہو گیا بھائی؟ ٹھیک ہے 400 آدمی اس نے ISI میں بھرتی کرائے, ان میں سے بہت سارے اعلیٰ عہدوں پر بھی یقیناً موجود ہوں گے. جنرل فیض کی باقیات بھی آج ابھی تک کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ عدلیہ میں عمرانڈو ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, چیف جسٹس کی بھی جو ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے معاملات ہیں. ساسو ماں کا پیار بھی عمدہ چلا جا رہا ہے. بہت ساری چیزیں نظر تو آ رہی ہیں, نوشتہ دیواریں. لیکن بھائی یہ جو ایک احساس محرومی, یہ جو ایک کمپیریٹیو انالیسز آج میں کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں, جو اس وقت کوئی بھی نہیں کرے گا, اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ جیسے ہی کیا ویسے ہی گاڑی آ جائے گی. لیکن سانو کی موڈ پہ ہم تو خیر پہلے بھی تھے تو آج بھی ہیں. آفر میری ابھی بھی وہی ہے, مس کال دینا بھائی, گاڑی مت بھیجنا, مس کال دینا, انشاءاللہ تعالی خود حاضر ہو جاؤں گا. اور یہ ساری باتیں کتنا بڑا بھی فرعون ہو, کتنے بڑے منصب پہ بیٹھا ہو, قسم ہے پاک پروردگار عالم کی ذات کی, قسم ہے اپنی اماں کے پلائے ہوئے دودھ کے ہر اس قطرے کی, اگر یہی ساری باتیں وہاں بیٹھ کر کے نہ کی تو میرے نام کا کتا پال لینا. اور یقین کرنا مجھے اپنے نام سے عشق ہے. عارفین, عارف کی جمع ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا, مجھے اتنی تکڑ کرنے کی ضرورت نہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی کیا یہ سارے ٹالرنس کا جو لیول تھا یہ MQM والوں پر یا کراچی والوں پر یا MQM لندن والوں پر یا مہاجر لونڈوں کے لیے یہ کیوں نہیں ہوتا؟ 1992 بہت ایسی خوفناک داستانیں میرے علم میں ہیں کہ میں اگر بتاؤں تو زمین پھٹ جائے. میرے ذاتی نالج میں میری یہ ساری باتیں ہیں کہ لڑکوں کو MQM کے اور مہاجر لوگوں کو اٹھا کر کے جب لے جایا جاتا تھا تو ان کو برآمد کروانے کے لیے تھانے میں جو ان کی مائیں اور بہنیں جاتی تھیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا, اور تھانے چھوڑ دیں اس کے علاوہ پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا سلوک ہوا, سب پتہ ہے مجھے, سب پتہ ہے. بولوں گا, آگے بولوں گا, اگر کسی نے تردید کی تو پھر بتاؤں گا, اور پھر جھٹلا کر کے دکھائیے گا کہ ایسا نہیں ہوا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا بھائی کہ یہ کراچی میں الطاف حسین والوں کے ساتھ, MQM والوں کے ساتھ, کراچی کے لونڈوں کے ساتھ, مہاجر مٹرووں کے ساتھ, یہ اردو اسپیکنگ لوگوں کے ساتھ اس قسم کا ڈسکریمنیٹری ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر, اور دوسری طرف آپ نے پورے ملک کو مطلب گل و گلزار بنایا ہوا ہے نیازی کے لیے. وہ GHQ پہ حملہ کر دیں, وہ جو ہے وہ عدلیہ میں پہنچ کر کے اور کوئی بھی گل کھلا دیں, عدلیہ میں چیف جسٹس ان کو دیکھ کر کے ان کی آرتی اتارنے لگیں, ان کی منا للو چپو کرنے لگیں. اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں. اچھا دوسری طرف وہ ہماری بے دانت کی حکومت جن میں ہر آدمی صرف بیان داغنے کے لیے رکھا گیا, وزیر اعظم سے لے کر کے وزیر دفاع تک, وزیر دفاع سے لے کر کے وزیر فلانا فلانا تک, ہر آدمی صرف منتے ترلے کرنے میں لگا ہوا ہے. ہر آدمی صرف چیف جسٹس کو سیاسی جماعت بنانے کا مشورہ دے رہا ہے. بھائی میں تو بہت پہلے سے کہتا چلا آ رہا ہوں, میں وہ واحد پاگل آدمی ہوں جو نہ جانے کب سے کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں سیاست کا سب سے بڑا مرکز و محور اور منبع سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, اینڈ دیٹس اٹ. سپریم کورٹ کے علاوہ پاکستان میں اگر کسی نے کسی لیول کی سیاست کی ہے تو مجھے نام بتا دو. کیا افتخار چودھری سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہیں تھا؟ کیا اس نے جو ہے وہ عدل و انصاف کی ایسی تیسی نہیں کی؟ کیا اس نے من پسند انصاف کا ایک عجیب سا معیار قائم نہیں کیا؟ کیا وہ بونا مائیکل جیکسن جو آیا تھا کالا چشمہ پہن کر کے, وہ حرام, ابھی میرے منہ سے کوئی گالی بھی نکل جاتی بچ گیا, یہ ثاقب ناصور, کیا گلزاری لال چڈھا نے اپنے مفادات کے لیے کراچی والوں پر ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے؟ کیا آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ سیاست نہیں ہے؟ کیا میرا بچہ کہہ کر کے نیازی کو پروٹوکول نہیں دیا جا رہا؟ کون دے رہا ہے؟ کیا سب کو نظر نہیں آ رہا؟ آج مریم بی بی بتا رہی ہیں کہ چیف جسٹس PTI جوائن کر لیں. کیا مریم بی بی کو ہم بیوقوف نظر آتے ہیں؟ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ چیف جسٹس, ساسو ماں اور پتہ نہیں کون کون پہلے ہی سے اسے کشتی میں سوار ہے نیازی کے ساتھ ساتھ. او بھائی خلق ناخن لو,
عقل کا ناخن لو، کراچی والوں میں پنپتے اس احساس محرومی کو اور بڑھاوا مت دو۔ کراچی ملک کا دل ہے، کراچی ملک کا معاشی انجن ہے، کراچی وہ ہے جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے، پورے پاکستان کو کھلاتا ہے، اور کراچی والوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے ہر طرف سے کا مطلب اس میں اسٹیبلشمنٹ سب سے پہلے کہہ رہا ہوں میں، سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ۔ عاصم منیر صاحب کو اس وقت سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ رائج جو دوہرے معیارات ہیں، نیازی کے ساتھ انصاف کا ایک معیار اور دوسری طرف دوسرے لوگوں کے ساتھ دوسرے معیارات، کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ احساس محرومی اس کو ہوا دے کر کے ہم اپنے ملک سے، ہم اپنے شہر سے، کراچی والوں سے جو ہے وہ کسی حب کا ثبوت دے رہے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ میں نے جو کہا اسے حب علی میں نہیں، اسے حب علی میں سمجھیے گا، اسے بغض معاویہ میں اگر سمجھے تو سارا مفہوم مطلب سب گڈمڈ ہو کر کے رہ جائے گا اور آپ کنفیوز ہی آ جائیں گے۔ اگر کنفیوژن بڑھنے لگے تو خادم حاضر ہے، مجھے بلائیے گا، میں آپ کو مزید کھول کر کے سمجھاؤں گا، اور اگر نہ سمجھا پایا تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ لیکن یاد رکھیے میری یہ ویڈیو نہ الطاف حسین کے لیے، نہ الطاف حسین والوں کے لیے، نہ کسی اور کے لیے جو الطاف حسین کے نام پہ حرام کھانے کے لیے آئے ہیں۔ میری یہ ویڈیو پیورلی کراچی اور کراچی کے بیٹوں کے لیے، کراچی کے ان لوگوں کے لیے جن کو نہ جانے کن کن ناموں پر احتساب کے سخت ترین عمل سے گزارا گیا۔ یقیناً وہ وقت کی ضرورت رہی ہوگی، لیکن کیا اس ایک وقت میں نیازی کے ساتھ وہی سلوک کرنا نہیں بنتا تھا؟ میرا خیال ہے اس پر ہمارے اعلیٰ ترین اذہان کو، ہمارے ڈیسیجن میکرز کو، ہمارے مووزن شیکرز کو سوچنا پڑے گا قبل اس کے کہ بے حد دیر ہو جائے۔